नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक बेटियों वाले वालिदैन के लिए ख़ास कर और उन वालिदैन के लिए जो कि इस्लाम के मुतल्लिक़ कुछ ख़ास जानते नहीं या वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते और अपनी बच्चियों को जो वो उनकी परवरिश कर रहे हैं उसमें वो कौन सी कोताहियाँ कर रहे हैं जिनसे बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और बहुत सारे मसाइल आगे जाकर पैदा होंगे। किन चीज़ों से हमने बचना है, किन चीज़ों को अपने घर में हमने राइज करना है, इन तमाम बातों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे घर का जो दुश्मन है, हमारी तरबियत जो हम बच्चियों की करते हैं उसका जो दुश्मन है वो सबसे पहले सोशल मीडिया, जिस पर बच्चियाँ आजकल आम शौक़ के साथ आ रही हैं, एक दूसरे के देखा देखी टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, फेसबुक, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों पर आकर अपना आप शो करती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमें भी टैलेंट है। या फिर वालिदैन वो जो पैसा कमाने के लिए बच्चियों को सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, वो सबसे पहले ये बात सुन लें कि आप अपने घर में सबसे पहले इस्लाम को राइज करें, इस्लाम के असूलों पर चलें, कुरान व हदीस के मुताबिक अपने घर को चलाएं, बच्चियों की परवरिश कुरान व हदीस के मुताबिक करें। उसके बाद आप उनको चाहे जॉब करवाएं, चाहे आप उनको सोशल मीडिया पर लाएं। ये सिर्फ़ इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, इन चीज़ों पर आप तब लाएं जब ये तमाम मालूमात उनको मालूम हों कि हम इस्लाम हमें क्या कहता है, हमारी हद क्या मुकर्रर है, हमने क्या करना है, जब हम बाहर निकलें तो हम किस तरह से हों, किसी से बात करें तो हम किस तरह से हों, या फिर सोशल मीडिया पर हमने कौन सा काम किस तरीके से करना है कि हमारी इज़्ज़त आबरू पर भी कोई हर्फ ना आए और हमारा काम जो है उसके साथ हम जायज़ हलाल रोज़ी भी कमा सकें और उसके साथ साथ हम दूसरों को मोटिवेट भी कर सकें, अपने लिए अजर व सवाब भी कमा सकें, अपनी आखिरत भी संवार सकें और दूसरों की भी संवारने की कोशिश कर सकें। जब हम बच्चियों को सबसे पहले टीवी के आगे बिठाकर भूल जाते हैं कि हमने उनके आगे ऐसा कौन सा बड़ा हथियार रख दिया है जिससे वो अपनी ज़िंदगियों को कत्ल कर रही हैं, हम ये देखते ही नहीं हैं कि हमने उनके आगे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बुरे तरीके से ज़ख्मी हो जाएगी, जिनसे उनकी इज़्ज़त आबरू ज़ख्मी हो जाएगी और उनको और हमको ख़बर भी नहीं होगी। आजकल आपने देखा है जिस तरह के ड्रामे आ रहे हैं उसमें अब औरत और मर्द का जो रिलेशन है, जो नामहरम का रिलेशन है, वो इतना आम दिखाया जाने लगा है कि कोई हद ही नहीं है। उसको मोहब्बत का, रोमांस का, इश्क का नाम देकर जो चीज़ें सोशल मीडिया पर आ रही हैं, ड्रामों में आ रही हैं, उन चीज़ों से बच्चियों के ज़हन जो है वो सबसे पहले ख़राब होते हैं। फिर वो ये देखती हैं कि ज़माना कहाँ पहुँच गया है और आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को, बच्चियों को कहते हैं कि ये समझ नहीं है, आज की दुनिया तो चाँद पर पहुँच गई है, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लोग कहाँ पहुँच गए हैं, लोग चाहे चाँद पर पहुँच जाए, हम अल्लाह पाक की हर चीज़ के, हर हुक्म के मोहताज हैं और हम अल्लाह के जो कुरान है उसके ज़ेर साया अपने घर की तरबियत बच्चियों की करेंगे तो हम कभी भी ना मायूस होंगे, ना नामराद होंगे और ना ही हम कोई नुकसान उठाएंगे। लेकिन हमने बच्चियों को ना तो कुरान की तालीम देते हैं, ना इस्लाम की वो बुनियादी तालीमात बच्चियों को दी जाती है जिनसे आगे चलकर उनको ज़िंदगी में फ़ायदा होगा, जिनसे वो बहुत सारी बुराइयों से बच सकेंगी। हम उनको खुल्लम खुल्ला हर चीज़ देखने को देते हैं और कहते हैं कि हम पुराने ख़यालात के मालिक नहीं हैं, हम आज के दौर के लोग हैं, हम पढ़े लिखे दौर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम मॉडर्न हैं, हमारी सोच पुरानी नहीं है। पुरानी सोच किसको कहा जाता है? जो बंदा इस्लाम पर चलता है, जो औरत इस्लाम पर चलती है और पर्दा करती है, हम कहते हैं कि ये पुरानी सोच की औरत है। इस्लाम पुरानी सोच का नहीं है। कुरान तो हमें वो किताब मिली है जो ताहयात क़यामत तक के लिए हमारे लिए मुफीद किताब है, जो हमारे लिए ज़रिया नजात है। उसमें दुनिया की तमाम मसाइल का हल है, ज़िंदगी को गुजारने का हल है और ये चीज़ है कि हम ज़िंदगी में सोने से, खाने से, लिबास, बोलना, दूसरों के साथ मिलना, हमसाये के हकूक़, मेहमान के हकूक़,
اور رشتہ داروں کے حقوق، ہر چیز میں ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے، ہر چیز میں اسلام ہے۔ ہم اس سے ہٹ کر جب بھی اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز داخل کرتے ہیں اسلام میں، اپنی طرف سے ماڈرن بنتے بنتے ہم جانے کہاں پہنچ گئے ہیں کہ وہ ایک پرانا محاورہ ہے کہ کوا چلا ہنس کے چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ جب ہم یہ جو غیر مسلم ہیں، جو یورپی ممالک کے لوگ ہیں، جو ہندو ہیں، ان کے پیچھے لگ کر ہم جب ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم جو اپنا اسلام ہے اس کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جو ان کا ہے اس کو بھی ہم اپنانا نہیں چاہتے، لیکن ان کی جو عادتیں ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، جو ان کے پہناوے ہیں، ہم اس پر چلنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ماڈرن کہلائیں، تاکہ ہم آج کی دنیا کے کہلائیں، تاکہ ہم پرانی سوچ کے نہ کہلائیں۔ یہ چیز ہمیں بہت بری لگتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ تم پرانے خیالات کے ہو، حالانکہ آپ کہیں کہ ہم پرانے خیالات کے نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، ہم اپنے رب کے بنائے ہوئے اصولوں پر چل رہے ہیں، لیکن لوگ اس کو شرم کا باعث سمجھتے ہیں۔ یہیں پر غلطی ہوتی ہے اور یہیں پر ہماری بچیوں کی تربیت غلط ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خدا را اپنی بچیوں کو یہ جو فوش ڈرامے آج کل چل رہے ہیں، جو غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں، نیگیٹو کو پازیٹیو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، یہ چیزیں آپ ان سے بچیوں کو دور رکھیں، بچیوں کو حقیقت سے روشناس کروائیں، اسلام سے روشناس کروائیں، قرآن سے آپ ان کو باترجمہ آپ ان کو پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ ان کو دور رکھیں۔ ان کے کچے اور معصوم ذہن ہیں جن سے وہ اچھا فائدہ لینے کی بجائے، کوئی اچھی سوچ رکھنے کی بجائے وہ ان کے ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے بچائیں، اپنے گھر میں اسلام کو رائج کریں۔ ہم دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کی بچیوں کے جو غلط انجام ہو رہے ہیں ان کو دیکھ کر، نور مقدم جیسے کیس دیکھ کر، ثنا یوسف جیسے ہم قتل دیکھ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہماری بچی کے ساتھ ہو۔ ان کی بچیوں کے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ وہ لوگ بھی اسی دنیا کے، اسی دور کے رہنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ تب ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بچیوں کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھا، ان کو اسلام نہیں سکھایا۔ ان کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت اسلام کے مطابق نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ہم بھی اسی دنیا کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے نہیں جو ہم کو بتایا گیا۔ اپنی بچیوں کی پرورش اچھے طرح سے کریں، آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جب آپ شروع سے بچیوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کریں گے۔ ان کے کچے ذہن ہیں، اس کو قبول کریں گی۔ اگر آپ بڑے ہو جائیں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، ینگ بچیوں کو آپ جب کہیں گے نا کہ آپ دوپٹہ اوڑھے، آپ ٹی وی لگا کے کیوں بیٹھی ہیں، آپ یہ چیز کیوں دیکھ رہی ہیں، تب ان کی زبان چلے گی آپ کے آگے، تب وہ آپ سے مختلف سوال کریں گے کہ آج آپ کو یاد آیا ہے، آپ ہمیں منع کر رہی ہیں، شروع سے تو آپ نے کبھی کچھ نہیں کہا، دوپٹہ تو ہمیں گلے کا پھندا لگتا ہے، گرمی اتنی ہے ہم دوپٹہ اوڑھیں، وہ اس طرح کی باتیں آپ سے کریں گی۔ یہ چیزیں آپ نے شروع سے، جب بچی بہت چھوٹی ہوتی ہے، 5-6 برس کی بچی، اس کو جب نماز اس پر فرض ہو جاتی ہے نا، تو اس پر یہ چیزیں بھی فرض ہو جاتی ہیں۔ مطلب جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو اس کو سمجھ آنے لگے گی، وہ شوق سے دوپٹہ آپ اس کو چھوٹا سا بنا کے دیں گی نا تو وہ اس کو اوڑھے گی شوق سے، اور یہی اس کے نا جوانی میں بھی کام آئے گا۔ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، بچیوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کریں، اچھے اچھے کام آپ ان کے سامنے کریں تاکہ وہ بھی وہی کام کریں اور ان کا مستقبل بنے، ان کی آخرت بنے گی تو آپ کی آخرت جو ہے وہ بھی آسان ہوگی۔ کیونکہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی 3 بچیوں کی، 2 بچیوں کی اور 1 کے متعلق بھی یہی کہا کہ وہ پرورش اچھے طریقے سے کرتے ہیں، یعنی کہ اچھے طریقے سے کیا مطلب اسلام کے مطابق کرتے ہیں وہ والدین، اور جب ان کو وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر سے پھر اسی حال میں رخصت کرتے ہیں کہ وہ ایمان والیاں بن چکی ہیں، تو پھر قیامت کے دن وہ میرے ساتھ، آپ نے اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کہا کہ وہ شخص، وہ والدین میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر کہا، اتنے قریب ہم اپنے نبی کے اتنے قریب ہوں گے جو اپنی بچیوں کی پرورش اچھے طرح سے کرے گا۔ اچھے طرح سے لوگوں نے آج کل لے لیا ہے کہ ہم ان کو آزادی دیں گے، ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کریں گے، ان کی جائز ناجائز ہر بات کو مانیں گے، یہ چیزیں ہم نے لے لی ہیں۔ ہم ان کو ہر طرح کی سہولت دیں گے، ان کو جہاں سے مرضی حرام حلال کی تمیز کیے بغیر لا کر دیں گے، تو وہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پالا ہے۔ اچھے طریقے سے کو نہیں کہا گیا، حلال روزی کھلائیں ان کو اچھی تربیت دیں، اسلام کے متعلق بتائیں،
ان کو بتائیں کہ ان کی حد کیا ہے. یہ اچھی تربیت ہے. میرا خیال ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھی ہوں گی. جو مائیں ان چیزوں کو فالو کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی، اور یہ بچیاں جن کی ہم تربیت اس طرح سے کریں گی وہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے سبق حاصل کر سکیں. ویڈیو کو لائک کریں، یہ میرے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے آپ کی طرف سے. السلام علیکم.